اذان کے بعد 33 بار یہ ایک نام پڑھ لینا، جس کا نام لوگے وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا، وہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے قابو میں ہو جائے گا، دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا، پتھر دل بھی پگھل جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، وہ آپ کے بنا ایک پل بھی رہ نہیں پائے گا۔ تمام دیکھنے و سننے والے میری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں، میں نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے، دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو کسی انسان کی محبت چاہنے کے لیے، جو کسی انسان کی محبت پانے کے لیے، اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے، اسے اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے، اپنی محبت کو پانے کے لیے، کسی سے کوئی بات منوانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، صرف کسی کی محبت پانے کے لیے، کسی کا پیار پانے کے لیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے چاہے کوئی بھی کتنی بھی قیمت لے لے، چاہے 5,000 لے لے، 10,000 لے لے، 20,000 لے لے، 50,000 لے لے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو لاکھوں دینے تک کو تیار ہیں کہ چاہے ہم سے لاکھوں چلے جائیں لیکن فلاں انسان میرا بن جائے، میرے اوپر مہربان ہو جائے، میں جو کہوں وہ وہی کرنے لگے، بلکہ ایک لفظ میں کہا جائے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں انسان میری وش میں ہو جائے۔ اور اسی غلط فہمی میں لوگ ہزاروں فرضی باباؤں، کئی لوگ تو ڈھونگی تانترکوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ جعلی عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، جو لوگ انہیں پوری طرح سے ٹھگ لیتے ہیں، ان کے پیسے لوٹ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور بعد میں انہیں کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، جس کے چلتے انہیں ایک پریشانی تو پہلے سے ہوتی ہے اور دوسری اور پریشانی ہو جاتی ہے کہ ان کے پیسے بھی لٹ جاتی ہیں، جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی پیسے دے کر کسی سے کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو پیسے ہرگز مت دینا، کیونکہ اس دنیا میں 99% لوگ ایسے ہیں جو آپ کا پیسہ بھی لوٹ لے جائیں گے اور آپ کا کام بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، 100 میں 1% لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآنی عمل سے علاج کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء مبارک کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے جو عمل کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تو 100 میں 1% لوگ صحیح ہوتے ہیں جن کے کاموں کا اثر ہوتا ہے۔ باقی 99% لوگ جو ہوتے ہیں وہ لٹیرے ہوتے ہیں اور پیسے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آپ حضرات کو اس ویڈیو میں جو عمل بتانے والے ہیں، یہ قرآنی عمل بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کا عمل بھی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا عمل ہے، اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ آپ حضرات اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جس شخص کو آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتی ہیں، وہ شخص آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا، اس کے دل سے آپ کے لیے نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور اس کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ عمل جائز مقصد کے لیے ہی آپ کو کرنا ہے، جائز نیت سے کریں، جائز کام کے لیے ہی کرنا ہے۔ آپ حضرات اس عمل کو اپنے کسی بھی افراد کے لیے کر سکتے ہیں، کسی بھی لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں، اس عمل کو کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جائز مقصد ہو۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف میں، تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہن میں جھگڑا ہوتا ہے تو بھی کر سکتی ہیں، اگر بیٹے باپ میں جھگڑا ہو،
ماں باپ اور اولاد میں نہ بن رہی ہو، اولاد نافرمانی کر رہی ہو ماں باپ کی، تو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اولاد اگر اپنے ماں باپ سے کوئی بات منوانا چاہے، ماں باپ کسی بات کے لیے، کسی اچھی بات کے لیے ہی اگر راضی نہ ہو رہے ہوں، آپ انہیں اپنی بات پر تیار کرنا چاہتے ہوں، راضی کرنا چاہتے ہوں، تو آپ اس کے لیے بھی عمل کر سکتی ہیں۔ باس اور نوکر میں جھگڑا ہوتا ہے، سیٹھ اور کام کرنے والے میں جھگڑا ہوتا ہے، اگر آپ کے سیٹھ سے نہیں بنتی تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ اپنے باس سے، اپنے سیٹھ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہوں، اپنا پروموشن کروانا چاہتے ہوں، کوئی بھی جائز مقصد اس کے لیے آپ کر سکتی ہیں۔ آپ حضرات کسی کے بھی لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے کسی کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اس عمل کا مقصد ایک ہے کہ سامنے والے کے دل سے نفرت ختم کرنا اور اس کے دل میں اپنے لیے بے پناہ محبت پیدا کرنا، اپنے لیے عزت پیدا کرنا، اپنے لیے قدر پیدا کرنا۔ تو طریقہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں۔ آپ حضرات بالکل اسی طریقے سے اس عمل کو پڑھیں جس طریقے سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، آپ کو یہ عمل کسی اذان کے بعد پڑھنا ہے۔ اب چاہے آپ حضرات فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر کی اذان کے بعد کر لیں، ظہر کی اذان کے بعد، عصر کی اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد، یا پھر عشاء کی اذان کے بعد، کسی بھی اذان کے بعد آپ اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں۔ چاہے آپ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ چارپائی پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جہاں بھی آپ کو اذان کی آواز سنائی دے، آپ حضرات گھر میں بیٹھے ہوں یا باہر بیٹھے ہوں، جہاں بھی بیٹھے ہوں، آپ پاک جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں۔ بس آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، پاک صاف ہوں تبھی اس عمل کو آپ کریں۔ ناپاکی کی حالت میں اس وظیفے کو، اس عمل کو نہ کریں۔ اگر وضو ہو تو اچھی بات ہے، وضو نہیں ہو تو بہتر ہوگا پہلے اچھے سے وضو کر لیں۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن وضو کر لیں تو آپ کا توجہ بھی، آپ کا دھیان بھی وظیفے میں رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے وظیفے میں آپ کو جلدی فائدہ ہوگا، آپ کو جلدی کامیابی ملے گی، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے وضو کر کے اس عمل کو کریں، یعنی وضو کی حالت میں کریں۔ پہلے سے ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو اگر پہلے سے وضو تو پہلے عمل پر بیٹھنے سے پہلے، وظیفہ کرنے بیٹھنے سے پہلے اچھے سے آپ وضو کر لیجئے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، جیسے ہی اذان ہو تو اذان کو آپ کو غور کے ساتھ سننا ہے، یعنی دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، پورے فوکس کے ساتھ کنسنٹریٹ ہو کر سنیں، ادھر ادھر کے کام نہ کریں۔ اذان کے وقت دنیا کے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ آپ اذان کو دھیان سے، ادب سے، احترام سے سنیں اور اذان کا جواب دیں۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، کیونکہ جو لوگ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں آیا ہے جو اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ڈر ہے کہ موت کے وقت انہیں کلمہ نصیب نہ ہوگا، یہ ڈر ہے کہ مرتے وقت انہیں کلمہ نصیب نہ ہو۔ اس لیے اذان کے وقت دنیا کی باتیں ہرگز نہ کیا کریں، بلکہ توجہ کے ساتھ، احترام کے ساتھ اذان سنیں، اذان کا احترام کریں۔ اور آپ کو اذان کا جواب بھی دینا ہے، یعنی جب بھی مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے آپ حضرات پوری اذان کو دہرائیں۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو آپ پڑھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن پڑھے حی علی الفلاح تو آپ جواب دیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ آپ سیکھ لیں اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اذان کا جواب دیا کریں۔ توجہ سے اذان کو سن کر اسے دہرایا کریں اور اس کا جواب دیا کریں۔ جب اذان ہو جائے، آپ اذان کا جواب دے دیں تو اس کے بعد آپ کو اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے، وہ دعا بھی آپ یاد کر لیں۔ آپ حضرات اذان ہونے کے بعد اس طریقے سے پوری دعا پڑھ لیں، اور اگر آپ دعا پڑھنا نہ جانتی ہوں تو آپ حضرات کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اذان کے بعد آپ جو بھی درود پاک جانتے ہوں، آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔
تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو کرنا کیا ہے؟ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی اذان ہو جائے آپ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں، عمل کرنا شروع کریں۔ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ پڑھ لیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا یہ آپ کو اسم مبارک پڑھنا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کا پڑھنے کے بعد انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے یا احد، جی ہاں یا احد۔ جو اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے اس کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، بگڑے کام بن جاتی ہیں، ادھورے کام بہت ہی جلد پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ نام یہ ہے یا احد، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا احد یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ یا احد یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم نے صرف 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو پورے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا احد یا احد یا احد یا احد یا احد یا احد یا احد، اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ آپ کو 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، یہ بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، صرف شروع میں ایک بار پڑھ لیں اور 33 بار لگاتار سورہ کوثر پڑھ لیں۔ ہم آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ کو 33 بار پڑھنا ہے۔ ہم نے شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس طرح سے آپ کو بھی شروع میں پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ لگاتار سورہ کوثر 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں بھی آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی تھی آخر میں بھی وہی والی درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ حضرات اس انسان کے لیے دعا کریں جس انسان کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات زور زور سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور دل ہی دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جس بھی انسان کے دل سے اپنے لیے نفرت ختم کرنا ہو اور اس کے دل میں محبت پیدا کرنا ہو، آپ حضرات اس طریقے سے دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے اس کے لیے اس عمل کو پڑھا ہے، فلاں انسان کے دل سے میرے لیے نفرتیں ختم فرما دے، جو بھی اس کے دل میں غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور میرے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، میرے لیے اس کے دل میں عزت پیدا ہو جائے، میرے لیے اس کے دل میں احترام پیدا ہو جائے۔ اس طریقے سے آپ حضرات اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس اسم اعظم کی برکت سے اور قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے پتھر دل بھی پگھل جائیں گے، دشمن بھی دوست بن جائیں گے، پتھر دل پگھل کر موم ہو جائیں گے، جتنی بھی خطرناک نفرتیں ہوں گی محبت میں بدل جائیں گی۔ جو انسان آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بنا وہ رہ نہیں پائے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، اور آپ کی فرما برداری بھی کرے گا۔ اب سوال یہ آ رہا ہے کہ یہ عمل کتنے دن تک کرنا ہے؟ ایک اذان کے بعد پڑھنا ہے یا ہر اذان کے بعد پڑھنا ہے؟ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ حضرات کو یہ عمل صرف ایک اذان کے بعد پڑھنا ہے۔
اور جس دن آپ نے پہلے دن پڑھا ہے اسی اذان کے بعد روزانہ پڑھنا ہے، اور آپ کو یہ عمل تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو آپ کے کام میں مکمل کامیابی نہ مل جائے۔ جس کے دل سے آپ نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں، جب تک پوری طرح سے اس کے دل سے نفرت ختم نہ ہو جائے، آپ کے لیے محبت پیدا نہ ہو جائے، آپ کے لیے ادب اور احترام پیدا نہ ہو جائے، آپ کی قدر نہ پیدا ہو جائے، تب تک آپ حضرات اس عمل کو پڑھتے رہیں۔ جتنے دن تک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔